हेलो एवरीवन, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम एडवर्ड ए करगोबो। और इन्होंने अपनी अपडेट शेयर की हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो खैर कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, मुकाबले की तस्वीरें हैं जो कल जो स्पेन में हुआ था उसमें compete किया था। ये रनर्स अप आए थे, मगर उसके बाद ये अब इटली जा रहे हैं। आपको बताते चले, इटली में compete करने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने ये बात शेयर की है कि भाई मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इन था, मगर लोग अब मुझे कंपेयर कर रहे हैं लोग, मगर पहले भी मैं बहुत अच्छी फिज़ीक थी मेरी। तो अब मुझे पता नहीं, मतलब है कि एक किस्म का इजहार हैरानगी या एक किस्म की क्रिटिसिज्म के लोगों पे कि भाई मैं तो पहले भी था मगर आप लोगों ने मुझे कभी देखा ही नहीं, नोटिस ही नहीं किया। भाई साहब, इसलिए नोटिस नहीं हुए कि इतने क्लियर और इतने शार्प ये पहले कभी नहीं आए थे। प्लस एम्प्रो में लोग अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इन्होंने सास ससैन को हराया है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ससैन इनसे बेहतर था। खैर वो तो एक डिबेट रहती है हर दफ़ा जब भी मेरे ख्याल में इस तरह के मुकाबले होते हैं जिसमें आप जजेस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो किसी न किसी को फेवर करते हैं, फेवर भी करते हैं, और कुछ को कुछ लगता है ये होता रहता है। इन्होंने अपने बैग की शेयर की है अपडेट्स, और ऑब्वियसली इनका बैग जो है इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया किस्म का बैग है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने यही बात कही है कि भाई मैं पहले भी था मगर आजकल अब लोग मुझे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे सीरियस ले रहे हैं, मुझे पहले पता नहीं क्यों नहीं सीरियस लिया गया। तो इसका जवाब यही है कि भाई पहले आप इतने कंपेटिटिव नज़र भी नहीं आ रहे थे, ऑल दो कि आप हैवी भी थे, थिक भी थे, मसल्स भी थे आपके पास, मगर शार्पनेस नहीं थी, कंडीशनिंग नहीं थी आपके पास। तो इस वजह से भाई आपको लोग इस जोगे नहीं समझते थे या इस बराबर नहीं समझते थे कि भाई आपको किसी के साथ कंपेयर किया जा सके। अब जब आपने अपने ऊपर मेहनत की है, सीरियसली है सब कुछ, तो आप डेफिनेटली कंपेयर करने लोग आपको कंपेयर करने लग जाएंगे। अगर अगर आप इसी तरह रहे, मतलब है कि इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया, तो ऑब्वियसली फिर आपको लोग छोड़ देंगे, आपके बारे में बात करना छोड़ देंगे। ये इसी तरह होता है। बॉडी बिल्डिंग जैसे कंपटीशंस जो होते हैं, जो मुकाबले होते हैं या जो खेल होते हैं, वो भाई आपका डे टू डे चीज़ अगर आप अपडेट करते हैं और लोगों को जब नज़र आता है कि आप बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके बारे में लोग बात करते रहते हैं। एंड ही हैज़ गॉट अ गुड फिजिक, मैं ये बता सकता हूँ। मगर इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत जगह है इनके पास। ये मैं नहीं कह सकता कि ये कंप्लीट एथलीट है मिस्टर ओलंपिया के लिए, या अभी रेडी हो चुके हैं। आल दो कि इटली में बात हो रही है कि भाई इनके बारे में बात हो रही है कि ये टॉप 5 में ज़रूर आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हैफ्टर जॉनसन की बात करेंगे, और ये compete करने वाले हैं डेड लिफ्ट। इनका रिकॉर्ड था 515 kg, नहीं 510 kg। फिर उन्होंने ट्राई किया रिसेंटली एक और कंपटीशन में 515, जो नहीं कर पाए ये। तो उसमें ये एक मैन इवेंट था टू बी ऑनेस्ट, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको, मतलब है कि एक किस्म के बहुत ही ज़्यादा इनको एक इस पूरे इवेंट को एक पजीराई मिली थी, लोग इसको देखने आए थे, और जितने भी वो हाइप बना हुआ था। तो वो तो नहीं कर पाए, 215 तो नहीं कर पाए। मगर इन्होंने अभी क्या सोचा है कि भाई चलो ठीक है, 215 तो मैं नहीं कर पाया, वाई नॉट 211 करूँ, 211 यानी 4 kg कम करके तो वो करूँ। क्योंकि एक नया कंपटीशन आने वाला है, एक पता नहीं इसको क्या कह सकते हैं, डेड लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का एक कंपटीशन है। सो इसमें इन्होंने कहा है कि मैं 515 करूँगा, और 510 इनका अपना ही रिकॉर्ड है। क्योंकि जो 500 एंड क्या कहते हैं 500 जो था वो किसी और का था, वो इन्होंने तोड़ा है बाय 10 kg, 510। तो आगे जाने के बजाय ये मेरे ख्याल में पीछे आ रहे हैं। पता नहीं लोग देखने इसको अप्रिशिएट करेंगे भी या नहीं, मगर अप्रिशिएट करना चाहिए। 1 kg भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है 511 इज गोना बी ह्यूज टास्क। आप इनके देखें, आप इनकी टांगों पे ये मार्क दे के उठाते हुए, यानी मतलब है इतना मुश्किल है कि पूरे काल चिल गई इनकी।
کتنا مشکل ہوا ہوگا ان کے لیے، یہ پورا بھی نہیں کر پائے، مگر میں ان کو داد دیتا ہوں کہ بھئی اس بندے نے کوشش تو کری ہے۔ 500 سے اباؤ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لو تو اس کے لیے بہت زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، بہت پریشر پڑتا ہے۔ تو یہ مقابلہ ہونے والا ہے، دیکھیں اس میں بھی آپ اگر نوٹس کر لیں ان کے جو شن ہیں اس کے اوپر وہ جو ایک ڈاٹ سا بنا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی بلڈ ڈاٹ ہے۔ اور 500 kg اٹھانا کوئی بھی کم مطلب ہے کہ کوئی بڑی وہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ چھوٹا کام نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں ٹو بی آنےسٹ میں یہ سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 500 kg بھائی، ٹو بی آنےسٹ میں خود 150 تک میں گیا ہوں، اس سے میں نہیں زیادہ گیا ہوں، تو 500 kg تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ مگر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، 515 سے نیچے آ رہے ہیں، وٹ ایور ہی از ڈوئنگ از گریٹ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پہلی مرتبہ ایک چائنیز باڈی بلڈر کے بارے میں، ان کا نام ہے وی لی، اگر میں صحیح بول رہا ہوں، وی لی۔ اور اچھا ریسنٹلی انہوں نے کمپیٹ کیا تھا چائنیز پرو شو میں، اور انہوں نے 212 کا کمپٹیشن جیتا ہے، 212 یہ جیت چکے ہیں، اور کافی زیادہ ان کا چرچا ہو رہا ہے، اور چرچا اس لیے ہو رہا ہے کہ 212 میں یہ مسٹر اولمپیا میں جائیں گے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 212 کا جو کمپٹیشن ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے اس وجہ سے، اور ان کے ایک مشہور ہونے کی ایک وجہ ان کے لوور باڈی ہے۔ آپ ان کے تھائز چیک کر لیں، یوں لگ رہا ہے کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی انجیکشنز لگائے ہیں، پتہ نہیں کیا لگائے ہیں۔ دیکھیں دو چائنیز باڈی بلڈر دونوں کے تھائز بہت ہی بڑھیا ہے، مگر ان کے خود کے تھائز اگر آپ چیک کر لیں تو وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اس بندے نے کرا ہے، بہت ہی ایسے تو مطلب ہے کہ اوپن باڈی بلڈنگ کے بھی نہیں ہوتے، باڈی بلڈرز کے بھی نہیں ہوتے جو اوپن کے کیٹیگری میں کمپیٹ کرتے ہیں، ایسے تھائز تو ان کے بھی نہیں ہوتے۔ آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں، یہ مطلب ہے کہ اگر آپ آن سیریس نوٹ اگر غور سے دیکھ لینا ان تھائز کو تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا، یہ لگتا ہے کہ یہ پورا گوشت جو ہے نا وہ کسی نے سیپریٹ سے لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ تھک ہے، بہت ہی زیادہ ہیوج ہے، مطلب ہے کہ ان کو بنانے میں یا تو جینیٹیکلی یہ ان کے اس طرح ہیں، اور یا کچھ زیادہ ہی محنت اس بندے نے کری ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس طرح تو اوپن باڈی بلڈرز کے تائز نہیں ہوتے۔ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اگر 212 میں کمپیٹ کرے گا تو لوور باڈی کے پوائنٹس تو اس کو ڈیفینیٹلی کمپلیٹ پورے کے پورے ملیں گے، اپر باڈی پہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو تو، اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ 212 میں آپ کے پاس 200 پاؤنڈس آپ کے پاس وہ ہوتا ہے، لمٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے ہو۔ سو اگر آپ 200 پاؤنڈز میں اس طرح کے تھائز بنا رہے ہو، سو اور یہ لمٹ سے آگے بھی نہیں جا رہے ہیں، اگر یہ لمٹ سے لیٹ سپوز اوپن میں آ جاتا ہے تو آپ پھر سوچو پھر یہ تھائز کہاں پر پہنچیں گے، پھر تو ایک نیا میرے خیال میں ان کے چیسٹ یا شولڈرز جتنے تو ان کے تھائز ہو جائیں گے، اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے مگر ویسی اندازاً بتا رہا ہوں، کافی مطلب ہے کہ کافی عجیب سا لگ رہا ہے، اور ان ریئل قسم کے تائز ان کے لگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو باتیں بناتے ہیں اور کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ فوٹو وہ کیا کہتے ہیں اے آئی ہے یا فوٹو شاپ ہے یا پتہ نہیں کیا کیا، مگر یہ ریئلی میں اس طرح ہیں۔ سارے لوگ ان کے تائز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے تائز جو ہیں وہ نیکسٹ لیول کے تائز ہے اور یہ گفٹڈ ہے۔ سو لیٹس سی واٹ ہیپنز ان 212۔ اور اوپن میں اینڈریو جیک جو کہ کافی فیوریٹ مانے جاتے ہیں اس سال، اور سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس سال اگر یہ نہیں جیتے تو پھر پتہ نہیں کب جیتیں گے، کیونکہ اس سال یہ ایک نئے ولولے، جوش اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کی فزیک دیکھیں، جوش اور جذبہ نہیں چاہیے ہوتا ہے باڈی بلڈنگ میں، آپ کو فزیک چاہیے ہوتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کام کیا ہے، کافی خوبصورت فزیک لے کر آ رہے ہیں، مطلب ایک فل قسم کا فزیک لے کر آئے ہیں۔ پہلے اگر آپ ان کو دیکھ لیں، پہلے پچھلے سال کی کچھ فوٹوز، تو اس میں ایمٹینس تھی، مطلب ہے کہ ان کے باڈی میں ایک خالی پن تھا، ایک جگہ ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ یار اس جگہ پہ تھوڑا سا ایکسٹرا اگر اور ڈال دے مسل یا اس طرح کے
آپ کے ذہن میں چیزیں آ جاتی تھی, آپ اپریشیٹ کرتے تھے, ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے ذہن میں آ جاتا تھا, بیک آف دا برین آپ کے کچھ وہ خیال آ جاتا کہ یار تھوڑا سا میرے خیال میں امپروو کرنے کی ان کے پاس جگہ تھی. بٹ اس سال مجھے یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے جو کمیاں ہیں اس پہ کافی زیادہ ورک آؤٹ کرا ہے, اور اس پہ ورک آؤٹ کر بھی رہے ہیں. اپنی کمیوں کو یہ اوورکم کر رہے ہیں اور اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے ان کمیوں کو پورا کیا جا سکے. بہت ہی خوبصورت فزیک ہے, ابھی ٹائم ہے ان کے پاس. اب جب یہ کٹنگ کے اوپر آئیں گے اور شارپنیس لے کر آئیں گے اپنی فزیک میں, تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ کہاں پر فنش کرتے ہیں. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلے کئی سالوں سے یہ کچھ زیادہ ہی شارپ آ جاتے ہیں اور وہی ایمٹینس نظر آتی ہے, کمی نظر آتی ہے, اگر وہی کھیل دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا تو پھر تو obviously بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے جیتنا. مگر یہ سال میرے خیال میں اگر یہ نہیں جیت پائے تو پھر یہ بہت ہی بدقسمت ہوں گے, یا بہت ہی میرے خیال میں اپنے ساتھ زیادتی کریں گے یہ, ٹو بی آنیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں. مگر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اس سال مقابلہ اور بھی سخت ہوگا. اگر آپ نے ریسنٹلی ہمارے ویڈیوز چیک کی ہوں تو اس میں ہادی چوپان بھی ہیوی آ رہے ہیں, بہروز تبانی بھی ہیوی آ رہے ہیں, سام سنڈولا obviously انہوں نے وہ بہت ہیوی ہے, ڈیرک لانسفرڈ جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہیوی ہو کے آ رہے ہیں, نک واکر ہے جو کہ اور بھی ہیوی آ رہے ہیں, اور انہیں تو اور ایٹ دا سیم ٹائم مارٹن فٹس واٹر ہیں. سو ایوری باڈی از پشنگ دیم سیلف. سو ان کو میرے خیال میں نہ صرف ہیوی آنا پڑے گا, شارپ بھی آنا پڑے گا, اور ایک دکھانا پڑے گا کہ بھئی میری فزیک جو ہے وہ فل ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی فل تو ہے. میرے خیال میں اس سال یہ بندہ نہیں رکے گا, نہیں رکے گا تو نہیں رکے گا.